وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 11 اور 12. موضوع: کیا ہم نے قرآن کو اپنا رہنما بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فرما دیجئے، ذرا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہو اور بنی اسرائیل سے ایک گواہ بھی پہلی آسمانی کتابوں سے اس جیسی کتاب کے اترنے کے ذکر پر گواہی دے، پھر وہ اس پر ایمان بھی لایا ہو اور تم اس کے باوجود غرور کرتے رہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 11. لفظی ترجمہ: وقال الذین کفروا، کہتے ہیں یہ کافر، للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان سے کہتے ہیں، لو کان خیرن، اگر یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو اس پر ہم سے پہلے نہ دوڑ کر جاتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے اس کے ذریعے ہدایت نہیں پائی تو کیا کہا؟ ھذا افک قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے. سامعین کرام، توحید اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور شان نزول اس کا سورت کا آپ کو میں نے بتایا تھا 10 نبوی ہے، اور اس وقت جو ہے قرآنی آیات سے انکار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار ہوتا تھا. عام طور پہ سامعین کرام بات یہ ہے، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے، یعنی میں آج کی بات کر رہا ہوں، اور یہ اس کا ماننا ہے کہ بھئی مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اب ان میں تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. عورتیں جو ہیں، مثال کے طور پہ گھر کی عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ہم بہتر جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، معاملات کیا ہیں، دین کیا ہے. جاہل سے جاہل شخص بھی دین کے بارے میں عالم بنا پھرتا ہے. اچھا، پھر مالداروں کا، اور یہ اکثر یعنی حق کی تکذیب کی شروعات ہوتی ہے متمول طبقے سے، شرفا سے، جو معاشرے میں کچھ حیثیت رکھتے ہیں، یا سرداران قوم کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں، ملا، سردار.
ان کو ایک حیثیت ملی ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، ہم کوئی شے ہیں، اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ انسان اترائے اپنے علم پر، اپنے وجود پر، اپنے جسم پر، اپنے علم پر اترانا شروع کر دے۔ تو یہ اترانے کی کیفیت یہ ہے کہ یہ حق جب پیش ہوتا ہے تو اس کے راستے میں یہ ہمارا اپنا عجب، خود پسندی جو ہے یہ رکاوٹ ڈالتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے سامنے کرام کہ ہم اپنے آپ کو وہ شان نزول کے مطابق جو مضمون تھا وہ تو ہو گیا، میں نے آپ کو بیان کر دیا، لیکن میں آج کہہ رہا ہوں، آج جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اس کو پرکاہ ہے اہمیت نہیں دیتے۔ آپ کے معاشرے کا جو ایلیٹ طبقہ ہے، جو شرفاء ہیں، جو سرداران قوم ہیں، جو مالدار طبقہ ہے، قطعاً یعنی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو قرآن کی آیات کی طرف بلایا جائے اور وہ اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ آپ کے جو بڑے بڑے، چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اکثر میں مثالیں دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہوں، بلکہ میں ایک معاشرے کی ایک کیفیت کی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اس وقت بھی آپ کے جو لیڈران ہیں، جو آپ کو لیڈ کرتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں، آپ دیکھیں ایک ایک مجمع میں بعض اوقات ہزاروں کی تعداد، بعض اوقات لاکھوں میں تعداد پہنچ جاتی ہے، اور یہ تمام مجمع جس توجہ سے اس گمراہ لیڈر کی بات سنتا ہے یہ اچھا ہے کہ میں نام نہیں لے رہا، لیکن عمومی طور پہ ہمارے، چونکہ ہم گمراہ ہیں تو ہمارے لیڈر بھی گمراہ ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، اعمالکم عمالکم، حضور کا فرمان ہے، لیکن دلیل کے بغیر بات کرنا فضول ہوتی ہے اور وہ بے بنیاد بات ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہارے عمال ہیں، یعنی لیڈر جو ہیں تمہارے، جو بڑے ہیں، وہ اعمال، تمہارے اعمال تمہارے لیڈروں کا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے سامنے کرام کہ جہاں حق نہیں ہوتا تو وہاں باطل کی اجارہ داری ہوتی ہے، اور باطل میں جو لوگ سرخیل ہوتے ہیں باطل کے، تو وہ پھر لیڈ کرتے ہیں، وہ لوگ پھر لیڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ دولت بھی ہوتی ہے اور وہ ان کو آپ لوگ اہمیت بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو لیڈ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ افسانے وغیرہ بتاتے رہتے ہیں آپ کو افسانے۔ تو میں ان لیڈران کرام کی بات کر رہا ہوں، ہماری پاکستانی قوم کی، میں اس لیے میں نے محدود کر دیا پاکستان تک کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیڈران کون ہیں۔ یہ ہمارے سب لیڈر تقریباً ہمیں دنیا کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، مذہب کا جو طریقہ کار ہے وہ اصلاح نفوس کا ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سامنے کرام، مکی کی زندگی میں ان کو بادشاہت کی آفر ہوئی، یعنی اقتدار، کہ ہم، قریش مکہ نے کہا کہ تم کہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، تم ہمارے سردار بن جاؤ گے، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے۔ یہ آفرز مختلف ہوئی ہیں، لیکن آج دیکھیں ہمارے بعض جو ایسے مذہب کا نام لینے والے لوگ ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، بس وہ بادشاہی چاہتے ہیں، اسلام کی نہیں، اسلام آباد کی فکر ہے۔ اسلام کا دیکھیں، یہ بات ضمنی طور پہ آ گئی لیکن مجھے کہنے دیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ ایک جماعت تیار کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کو حق سنایا، حق کی تبلیغ کی اور اصلاح نفوس کی بات کی، عقیدے کی درستگی کی بات کی، عقیدے کی۔ آج کل تو ہمارا عقیدہ خراب ہے اور ہمارے جو رہنمائان کرام ہیں، جو بھی ہیں، ان کو عقیدے کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مذہبی جماعتوں میں بھی، یعنی انہوں نے ایسے فاسق فاجر لوگوں کے لیے اپنی جماعت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اکثر
مذہبی جماعتوں کے ٹکٹوں پر فاسق اور فاجر لوگ الیکشن لڑتے ہیں، اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یعنی یہ مضمون جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ اسی طرح مذہبی طور پہ جو ایلیٹ طبقہ ہے ہمارا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں، ہماری جماعت صحیح ہے، ہماری پارٹی صحیح ہے۔ یہ بھی بہرحال یہ ایک بیمار ذہنیت کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھیں اور دوسروں کو غلط سمجھیں، خواہ کہ وہ صحیح ہوں خواہ کہ وہ صحیح بھی ہوں، یعنی حق کو آپ اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عقل مند ہیں، عقل ہے تو مجھ میں ہے، ہر صحیح بات جو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہوگی، یعنی جس پر میں عمل پیرا ہوں وہ صحیح ہوگا، باقی دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلطی پہ ہیں۔ تو اسی طرح یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اس میں ایک نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ انسان دنیا میں کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے۔ اب یہ لیڈران کرام جو ہیں ہمارے، یعنی جو بھی ہیں، تو یہ تو دنیا کی، ان کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب ہر اچھی چیز اور فائدہ مند چیز جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر شخص اپنے مفاد پرستی کی ایک دوڑ میں ہے، یہ ہماری لالچ، حرص اور مفاد پرستی۔ تو جس چیز میں نفع ہوتا ہے یہ عام طور پہ لوگ جو ہیں سامعین کرام اس میں پھر دوڑتے ہیں۔ عام طور پہ میں مردان کا رہائشی ہوں سامعین کرام، یہاں آج کل شہر جو ہے بڑھ رہا ہے، پنپ رہا ہے، نئے نئے کاروبار اسٹیبلش ہو رہے ہیں، برانڈڈ چیزوں کی یا جو اشیاء ہیں برانڈڈ، ان کے سٹورز کھل رہے ہیں، اور یہ سب عام قوانین ہیں۔ اشرافیہ طبقہ ہے، ایلیٹ طبقہ ہے، وہ انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ ایک مینیجر لگا کے خود منظر سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ لوگ پھر اس کے لیے کمائی کرتے رہتے ہیں اور کاروبار کے ایک طریقے کے مطابق۔ تو ہر اچھی چیز کو یا فائدہ مند چیز کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ کافر مومنوں سے کہتے تھے کہ لو کان خیر ما سبقونا الیہ، بھئی اس میں اگر کوئی بہتری ہوتی تو کوئی بھی ہم سے سبقت نہیں لے جاتا، یعنی اس میں کوئی بہتری نہیں ہے لہٰذا ہم نے اس کو قبول نہیں کیا ہے تو تم بھی اس کو چھوڑ دو، اس میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ لو کان خیرن، اگر ہوتی، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ حق میں کوئی خیر نہیں ہے، ہدایت میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی دنیاوی خیر کے یہ طالب ہے۔ عام طور پہ یعنی جن کو دنیا کا دھوکہ لگ جاتا ہے تو وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ اور سامعین کرام اگر ہم اس آیت کو اپنے طریقے سے اپنے اوپر نافذ کرنے کی یا اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کریں نا، تو یہ بیماری ہم میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی ہدایت کو ہم قابل اتباع نہیں سمجھتے، ہدایت کو ہم ہدایت نہیں سمجھتے، اسلام کو یا قرآن کو ہم صرف کتاب ناظرہ تک ہم نے محدود کر دیا ہے۔ جس قدر تحقیر اس کتاب کی ہم کر رہے ہیں، جس قدر مذاق عملاً ہم اس کتاب کا یعنی اللہ کی کتاب کا اڑا رہے ہیں، دوسری کسی چیز کا مذاق نہیں ہے، اور مذاق اس کے معاملے میں مانند ہے، دھیمے ہے۔ بڑا مذاق ہمارا یعنی اسلام کو ہم نے ایک مذاق بنا لیا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ کے عملاً نفس کی اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو آج کی ہم آیت پڑھ رہے اس میں بیمار ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہم بھی اسی مرض کا شکار ہیں۔ دیکھیں میں اکثر اوقات آپ سے تذکرہ کرتا ہوں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ انفرادی طور پہ اگر آپ دیکھیں میاں بیوی جو ہے ایک خاندان، ایک معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ میاں بیوی جب ملتے ہیں خاندان بناتے ہیں، اس سے پھر ان کے بچے جو ہیں خاندان۔ آج میں گن رہا تھا، یعنی آج نہیں بلکہ میں نے یعنی گنا تو یعنی 62 سال تقریباً میری عمر بن رہی ہے، 60-62 سال، تو وہ ہے کہ
اب یعنی ہم 2 تھے میاں بیوی، اب ہماری خاندان کی تعداد میں، میرے اپنے خاندان کی تعداد تقریباً 17 بن گئی، تو میاں بیوی سے خاندان بنتا ہے۔ اب دیکھیں بیوی کا جو کردار ہے آپ کو معلوم ہے، اور جو خاوند کا کردار ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ یہ دونوں جو ہیں قرآن کے جو میاں بیوی یا زوجین کے حقوق ہیں ان سے اگر واقف ہوں یا نہ ہوں، لیکن انہوں نے عمل نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ عورت کو محکوم بنا دیا گیا ہے، مرد جو ہے بادشاہ ہوتا ہے، اس کی یعنی گھر کا بڑا جو ہے وہ مرد ہوتا ہے، لیکن مجال ہے جو عورت اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے عام طور پہ تیار ہو جائے۔ عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، بعض عورتیں تو شوہر کو اپنے اشاروں پہ نچائے رکھتی ہیں، اور مرد اگر ان کی بات نہیں مانے تو وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس شوہر کا کیا حشر ہوتا ہے۔ بیویاں عام طور پہ یعنی اپنی بڑائی چاہتی ہیں اور اپنا سر اونچا رکھنا چاہتی ہیں، شوہر کا سر نیچا رکھنی چاہتی ہیں۔ بعض شوہر اس طرح ہوتے ہیں، بیوی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ میں شوہر اور بیوی کسی کی بھی میں بات نہیں کر رہا، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور اس معاشرے کی جو اکائی ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم قرآن کو ایک تو ہدایت نہیں سمجھتے، دوسرے قرآن کے راستے کو اپنا راستہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عام طور پہ دیکھیں، میں کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دنیا کی طرف، خاص طور پہ دنیا کا غلام بنانے کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ بھئی دنیا ہی کی سوچو، مستقبل کی سوچو۔ یہ جھوٹا جو مستقبل ہے نا، جسے آپ مستقبل قرار دیتے ہیں، یہ آپ کا مستقبل نہیں ہے، ہمارا مستقبل تو آخرت ہے، لیکن عام طور پہ ہم اسی دنیا کو اپنا مستقبل قرار دے کے اسی کے لیے خود بھی تیار ہوتے ہیں اور پنجے جھاڑ کے دنیا کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو بھی اسی کے لیے تیار کرتے رہتے ہیں۔ ما کان لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ کافر کہتے ہیں مومنوں سے کہ اگر اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو تم ہم سے آگے نہیں لے جا سکتے تھے، ہم خیر کے پیچھے تو ہم پاگل ہیں، اس میں کوئی خیر ہوتی تو ہم تم سے آگے ہوتے۔ اور وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یعنی یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ دین سراپا رحمت ہے اور ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، لیکن انہوں نے اس کے ذریعے اگر ہدایت نہیں پائی، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، یعنی یہ تو ہدایت ہے اور ہدی للناس ہے، پیغمبر کی ذات بھی اور قرآن بھی، لیکن جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو کیا کہا؟ ھذا افک قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ، جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آیت کو سامعین کرام اگر اپنے لیے سمجھیں تو آپ دیکھیں اس کو ہم ایک قصے کہانیوں کی کتاب سمجھتے ہیں۔ قصص الانبیاء کی کتاب یعنی یا قصص القرآن، یہ کتابیں چھپ چکی ہیں۔ اب اس میں کیا نظریہ ہے؟ اور لوگ جو ہیں، اس دن میں گیا تھا ایک دکان پہ، تو ایک آدمی نے قصص الانبیاء تھی، بس قرآن کے قصے۔ بھئی قرآن تو اگر قصے ہیں بھی تو اس میں ایک نصیحت ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو چسکے لے کے پڑھیں۔ اور بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں سامعین کرام کہ اس میں اسرائیلیات کی بھرمار ہوتی ہے، اور عام طور پہ اسرائیلیات جو ہیں بیان کی جاتی ہیں جو کہ زیادہ مطابقت نہیں رکھتے ہیں قرآن کے مضامین سے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں افک قدیم پہ میں بات کروں، یہ تو جھوٹ ہے، پرانا جھوٹ ہے۔ اور ہم دیکھیں جھوٹ پہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ ہم جو ہیں سامعین کرام، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، ہم جس بات کو سچ سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ چور چوری کر رہا ہے تو وہ اس کو سچ سمجھتا ہے، زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس کو سچ سمجھتا ہے، یا ایک حرام خور جو ہے اگر حرام کھا رہا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے،
سارے لوگ کر رہے ہیں، میں نے کیا تو کیا ہو گیا؟ تو یہ یعنی ہدایت کو ہم نے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ سچ پہ عمل کرتے ہیں. اب جب ہم جتنی بھی برائیاں ہیں ہم اس کو سچ سمجھ کے کر رہے ہیں. دنیا کی طرف اگر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم سچ اور حق سمجھ کے کر رہے ہیں. ایک آدمی نے حرام سے اتنے کمائے، بھئی ہم نے تو زیادہ کمانے ہیں، یعنی سچ سمجھتے ہیں. پھر جو ہدایت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اصل سچ تو وہ ہوتا ہے. تو یہ سچ ہمیں جھوٹ لگتا ہے پھر کہ بھئی لوگ تو نہیں کر رہے، وہ تو ایسا نہیں کر رہے، تو ہم کیوں کریں؟ یعنی سارے لوگ اگر جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹ کی پیروی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ہمارے نظریات ہیں، خود ساختہ نظریات ہیں، عقیدے ہیں، جو بھی ہیں خود ساختہ، تو یہ تو جھوٹ پہ مبنی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا اس بات کی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سارے نظریات جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، جو ہم نے خود بنائے ہوئے. تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن اس جھوٹ کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے. تو جھوٹے، لیکن اس کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے. اور جو قرآن ہے، جو حق ہے، جو پیغمبر کی تعلیمات ہیں، اس کا اسوہ حسنہ ہے، وہ تو سچ ہے، لیکن اس کو ہم جھوٹ سمجھ کے اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں قرآن جس راستے کی طرف ہمیں بلاتا ہے، یہ بات میں آپ نوٹ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں، کہ قرآن جس راستے کی طرف ہمیں بلاتا ہے اس کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں. حق کی اتباع تو ہم عام طور پہ نہیں کرتے صاحب نکلا، کیا انفرادی طور پہ اور کیا اجتماعی طور پہ. حق کی اتباع نہیں ہے. آج اپنے لیڈران کرام کو دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، حق کی اتباع نہیں ہے، جھوٹ کی پیروی ہے، جھوٹی باتوں پہ اعتماد ہے اور جھوٹی باتوں کی پیروی ہے. ھذا افک قدیم. یعنی ہدایت تو ظالم شخص کو ہم نے پڑھا اسی صورت میں کہ ظالم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. لیکن جب ظالم کو ہدایت نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، قرآن کو جھوٹ سمجھتا ہے. معاذ اللہ آج ہم لوگوں نے جس طرح قرآن کا ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، اس پر عمل کرنے سے ہم کلی طور پر انکاری ہیں. تو وہ سمجھ لیں آپ کہ اس کو ہم معاذ اللہ جھوٹ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً. اس سے پہلے جو کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام پہ جو آئی تھی، وہ امام، رہنما. امام کا مطلب آگے، اور رحمت تھی اس میں. وَھَذَا کتاب، اور یہ کتاب مصدق لسانًا عربیًا، جو کہ یہ کتاب ہے جو اسے سچا کرتی ہے. لسانً عربی زبان میں ہے. لِتُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ تم ظالم کو ڈراؤ. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے. سامعین اکرام، خاص طور پہ اس جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں تو مضمون یہ تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ بھئی اس کتاب میں، اس دین میں اگر کوئی خیر ہوتی تو تم لوگ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے، ہم اس کو قبول کرتے پہلے. اور جب وہ ہدایت نہیں پائے تھے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پرانا جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو بیان ہو رہا ہے من قبلہ کتاب موسیٰ، افک قدیم، پرانا جھوٹ. تو پرانا تو قرآن سے پہلے کی کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ پہلی کتاب جو تھی، جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، وہ تو امام تھی، وہ تو رہنما تھی. امام کا مطلب رہنما. تو امام تھی، رہنما تھی، اور اس میں رحمت تھی. یعنی جو لوگ اس کو اپنا رہنما بنا لیتے، اس کو اس میں رحمت تھی. اور وَھَذَا کتاب مصدق، اور یہ کتاب بھی جو ہے یہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے. مصدق لسانًا عربیًا، عربی زبان میں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ الَّذِينَ آمَنُوا، اے رسول تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، متنبہ کریں ظالموں کو. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور جو مخلص ہیں، محسن مخلص نیکوکار.
ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ کتاب کی حیثیت کیا ہے۔ اس یعنی آیت میں جو ہے کتاب کی حیثیت ہے امام، رہنما ہے، اس سے آپ رہنمائی لیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام، انسان کی جو منزل ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ تو اب یہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، امام کا مطلب رہنمائی کرتی ہے، اور اگر کوئی وہ قرآن کی رہنمائی کو تسلیم کر لے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، خصوصی رحمتیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب جو تصدیق کرتی ہے یہ عربی زبان میں ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرائیں ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، یعنی جو ظالم لوگ ہیں ان کو متنبہ کرے۔ دیکھیں قرآن کے دو حیثیتیں ہیں، اما لکا و اما علیکا، یا تو وہ تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو اس کو قبول کرنے میں ہمارے لیے رحمت ہے اور خوشخبری ہے، بشرا للمحسنین۔ لیکن اگر ہم اس کے مضامین سے سامعین کرام قولاً یا عملاً انکار کر دیں گے تو پھر ہمیں عذاب کا ڈر یہ سناتی ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، ہم تو نہ کسی خوشخبری کے طلبگار ہیں اور نہ کسی خوشخبری کے طلبگار ہیں، نہ کسی عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور بہرحال ہماری تو بات ذرا دیکھیں کتنی بری حالت ہے ہماری کہ ظاہر پر ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ظاہری کے طلبگار بن گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بشرا للمحسنین، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس کتاب میں خوشخبری ہے۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں، وقت کم ہے سامعین کرام۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اس ہدایت کو، وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس کام کو مان لینے میں کوئی خیر ہوتی تو یہ لوگ ہم سے اس معاملے میں سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی، فَسَيَقُولُونَ، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے ھذا افک قدیم، کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ وَإِذْ لَمْ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ، اس سے پہلے جو کتاب تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، وہ امام یعنی رہنما اور رحمت تھی، رحمت بن کے آ چکی تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو متنبہ کرے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور مخلصین کے لیے مخلصین کے لیے خوشخبری ہے، مخلص یا نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ Those who disbelieve say to those who believe, if it were anything good, they would not have preceded us to it, and since they were not guided by it, they will say, this is an ancient lie. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً،
وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. And before it was the book of Moses, a model and a mercy. And this is a confirming book in the Arabic language to warn those who do wrong, and good news for the doers of good. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔